آج میں آپ کے لیے لائی ہوں چکن افغانی کوفتہ ریسپی۔ یہ بنانے میں انتہائی آسان ہے لیکن کھانے میں اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک جیسی ڈشز کھا کے تھک گئے ہیں تو یہ چکن افغانی کوفتہ ریسپی ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ اس کا ذائقہ اتنا لاجواب ہے کہ بچے ہوں یا بڑے سبھی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ نرم، ذائقے دار، خوشبودار بن کے تیار ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل خوابوں کا محل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن افغانی کوفتہ ریسپی۔ اس کے لیے کچھ چیزیں لے لی ہیں میں نے۔ چاپر میں نے سب سے پہلے 2 عدد پیاز موٹے موٹے چاپ کر کے ڈال دیے ہیں۔ سبز دھنیا لیے ہے میں نے۔ اس کے لیے ان تمام چیزوں کو ہم چاپ کر لیں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 چمچ، اور یہ 400 گرام بون لیس چکن ہے، جس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے اس کا پانی سارا خشک کر لیا ہے۔ اس کو بھی چاپر میں ڈال دیں گے۔ اور بھنا ہوا بیسن ہے۔ بیسن جو پکوڑے والا ہوتا ہے اس کو میں نے فرائی پین میں بھون لیا ہے 5 منٹ کے لیے۔ تقریباً 3 چمچ ہے یہ بھنا ہوا بیسن۔ 1 چمچ میں نے ڈالا ہے اس میں لال مرچ، 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ نمک، تھوڑی سی کلونجی، اور 1 چمچ کوٹا ہوا دھنیا، تھوڑا سا میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے، اور اس میں 2.5 چمچ جتنا میں اس میں گھی ڈالوں گی، کیونکہ یہ بیسن جو ہے یہ بھی خشک ہے اور گوشت بھی ہمارا پانی نہیں ہے اس میں، تو اس میں گھی ڈالنے سے اس میں چمک بھی آتی ہے اور یہ بہت اچھی ڈو بن کے تیار ہوتی ہے۔ تمام چیزوں کو میں نے چاپ کر لیا ہے۔ اب اس کو ایک برتن میں نکال لیں گے، پلیٹ میں نکال کے اس کو 10 منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے، جس سے یہ تمام مکسچر اچھی طرح سیٹ ہو جاتا ہے، تو جس سے ہمیں کوفتے بنانے میں آسانی ہوگی۔ ہم نے کوفتے کی گولیاں بنانی ہیں اس مکسچر سے، تو اس کو میں نکال لوں گی تمام کو اور فریزر میں رکھ دوں گی صرف 10 منٹ کے لیے۔ 10 منٹ 5 منٹ اس میں یہ بہترین سیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کوفتے پھر گولیاں بناتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو نہیں چپکتے اور بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہوتے ہیں۔ فریزر سے میں نے 10 منٹ کے لیے نکال دیا ہے۔ 10 منٹ رکھنے کے بعد ہاتھوں کو میں گھی سے گریس کر لیے ہے۔ آپ جتنے سائز کے آپ چاہیں کوفتے تیار کر سکتے ہیں، بڑے سائز کے، چھوٹے سائز کے، درمیانے سائز کے۔ میں درمیانے سائز کے کوفتے بنا رہی ہوں۔ ہلکے ہاتھوں سے اس کو دبا دبا کے گول رول بنائیں گے تاکہ اس میں کوئی دراڑ بھی نہ رہے، اور بہترین گول گول کوفتے ہمارے بن کے تیار ہوں۔ یہ مکسچر میں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے سبز مرچ اور دھنیے کی، پیاز کی۔ ابھی یہ ہے کچا لیکن خوشبو اس کی اچھی لگ رہی ہے۔ اس طرح ہم تمام کوفتے بنا کے تیار کر لیں گے۔ ایک ہی دفعہ بنا لیں گے، پھر ان کو فرائی کریں گے ہم۔ ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں کوفتے۔ اب میں ان کی گریوی جو بناؤں گی کوفتے کی، اس کے لیے میں پیاز تھوڑے نرم کر لوں گی۔ سب سے میں نے فرائی پین میں کوکنگ آئل لیا ہے، اس میں 1 عدد پیاز اور 2 ہری مرچیں ڈال دی ہیں میں نے۔ کوکنگ آئل جب گرم ہو، پھر اس میں ہم یہ ثابت گرم مسالہ ہے، جس میں 1 عدد الائچی بڑی ہے، زیرہ ہے، 1 ٹکڑا دال چینی کا ہے، اور 1 جائفل کا ٹکڑا ہے، اس میں ڈال دیں گے۔ اور اس میں چند 10-15 میں نے بادام چھیل کے ڈال دیے ہیں، بادام کے چھلکے اتار لیے ہیں۔
اس ریسپی میں کاجو جاتے ہیں، تو آپ چاہیں تو کاجو ڈال سکتے ہیں، چاہیں تو بادام، میں بادام ڈال رہی ہوں اس میں۔ یہ لہسن نہیں بادام ہے، تو اس کو میں پیاز میں اچھی طرح پکا لیں گے۔ اس کا تھوڑا سا ہی رنگ چینج کرنا ہے، جب تک پیاز تھوڑے رنگ چینج کرتے ہیں تب تک پکائیں گے۔ اس میں تھوڑا سا میں پانی بھی شامل کروں گی تاکہ یہ بادام اور پیاز نرم ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اس کو پھر چاپر میں چاپ کرنا ہے، بہت ہی باریک پیسٹ بنانا ہے، اس لیے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اب مکسچر کو۔ اور ایک اور فرائی پین لیا ہے میں نے، اب اس میں کوکنگ آئل ڈال کے تو جو ہم نے کوفتے بنائے تھے اب ان کو فرائی کر لیں گے۔ جب تک ہمارے پیاز ٹھنڈے ہوتے ہیں، پیاز ٹھنڈے ہوں گے تو ہم اس کو چاپر میں باریک پیسٹ بنائیں گے۔ جب تک ٹھنڈے ہوتے ہیں ہم اپنے کوفتے فرائی کر لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام کوفتے آئل میں ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح ہلا کے ساری سائڈوں سے پکا لیں گے۔ چولہا اپنے تیز نہیں رکھنا، درمیانہ رکھنا ہے۔ یہ بگنرز کے لیے ریسپی ہے، کیونکہ میرے بہن بھائیوں کو تو زیادہ تر یہ ریسپیز آتی ہیں۔ جو لڑکیاں سیکھ رہی ہیں کھانا بنانا ان کے لیے یہ ریسپی ہے۔ ایک سائڈ پک جائے تو ان کو ہلانا ہے، ہلا کے ان کی سائڈ چینج کر لیں گے۔ تمام سائڈز اچھی طرح پکا لیں گے کوفتے کی۔ یہ بہترین خوشبودار کوفتے بن کے تیار ہوئے ہیں اور ان کا ذائقہ بہترین لگ رہا ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور خوشبو ان کی بہت اچھی آ رہی ہے فرائی کرتے ہوئے۔ ایک ایک کر کے تمام کوفتے ہم فرائی کر لیں گے۔ آدھے کوفتے میں پہلے فرائی کر رہی ہوں، جگہ ہے لیکن میں نے نہیں ڈالے، ان کو ہلانے کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ کوفتے فرائی ہو گئے، ان کو نکال کے پھر ہم اور کوفتے ڈال دیں گے اسی تیل میں اور تمام کوفتے ایک ایک کر کے فرائی کر لیں گے۔ یہ کچھ کوفتے بچ گئے تھے میرے ابھی فرائی کرنے والے، میں نے دوبارہ ڈال دیے ہیں اور جو فرائی ہو چکے ہیں ان کو نکال لیں گے۔ یہ ریسپی اتنی مشکل نہیں ہے، آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں۔ اب ہم یہ بنا لیں گے، گریوی بنا لیں گے کوفتے کی۔ کوفتے تمام میں نے فرائی کر لیے ہیں۔ اب میں نے ایک پتیلا لیا ہے، اس میں تیل ڈال کے کوکنگ آئل ڈال کے ادرک لہسن پہلے ڈالا ہے، ادرک لہسن اور کھڑا گرم مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑی دیر پکایا ادرک لہسن کو۔ اس کے بعد میں نے اس میں وہ پیاز اور بادام جو ہم نے نرم کیے تھے اس کو چاپ کیا ہے چاپر میں، اور یہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے۔ اور جو پہلے مسالے ہم نے ڈالے تھے کوفتوں میں وہ کوفتے کے لیے تھے، یہ گریوی میں اور مسالے ڈالیں گے ہم، جس میں نمک مرچ ہلدی گرم مسالہ اور تھوڑا سا بھنا زیرہ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے میں نے۔ اب اس تمام مسالے کو اچھی طرح پکا لیں گے۔ یہ گریوی بنے گی ہماری، اسی میں کوفتے ڈالیں گے ہم۔ اس مسالے کو تھوڑی دیر ہم ڈھک کے پکائیں گے۔ مسالہ ہمارا اچھی طرح پک کے تیار ہو گیا ہے، اب ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے۔ اور کوفتے کو مسالے میں پکا لیں گے اچھی طرح۔ اس ریسپی میں فریش کریم جاتی ہے اور دہی جاتی ہے، تو دہی اور فریش کریم مجھے نہیں ملی تو میں نے اس میں
آخر میں میں نے اس میں ایک لیمو ڈال دیا تھا، اس سے اس کی گریوی بہت ہی اچھی ذائقے دار بن کے تیار ہوئی تھی۔ کوفتے کی بھنائی ہو چکی ہے، اب ہم اس میں حسب ذائقہ جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے اتنا ہم پانی ڈال دیں گے۔ میں تقریباً آدھا گلاس جتنا اس میں پانی شامل کر کے اس کو 20 منٹ کے لیے ڈھک کے پکا لوں گی ہلکی آنچ پہ، جس سے ہمارا بہترین کوفتہ گریوی بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری مکمل ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہی نرم بنے ہیں کوفتے اور بہت ہی خوشبودار، اور کھانے والے سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اور سب کو یہ لگ رہے تھے کہ جیسے انڈے سے یہ ریسپی بنائی گئی ہے۔ یہ چکن کا قیمہ ہے اور بہترین خوشبودار کوفتے بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ نرم بنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میری اس ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔